ریڈی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، قرآن کریم میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم دو شکل میں ہیں، قرآن کریم وحی جلی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی وحی خفی ہے۔ کیونکہ قرآن میں کہا گیا، فرمایا اللہ نے وحی یوحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ہم کو دین کا علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے جگہ جگہ علماء کرام، جو آج کے علماء کرام نام نہاد ہیں، ان سے بھی پوچھ کر دیکھا، دینی معلومات بہت کم ہے۔ اللہ کے قرآن کے حق پوچھے تو ارکان اسلام بتانا شروع ہو گئے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو برادران اسلام، اللہ کے پاک کلام قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے ایمان لانا، دوسرا حق ہے پڑھنا، تیسرا حق ہے جو پڑھ لیا ہے اس کو سمجھنا، چوتھا حق ہے سمجھ کر عمل کرنا، 5واں حق ہے اس جو سمجھ آ گیا اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ 5 حق ہیں۔ اور دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، دوسرا باطن ہے۔ ظاہر شکل کو کہتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ ظاہر کا یہ ہے کہ صورت، اور باطن کا ترجمہ یہ ہے سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زندگی کے 2 ہی پہلو تھے، صورت اور سیرت۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ یہ دینی علم کی باتیں ہم سب مسلمانوں کو سیکھنی بہت ہی ضروری ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر پورا دین بند ہے، پورا اسلام قرآن و سنت کے اندر بند ہے۔ قرآن و سنت سیکھیں گے تو ہم وہ راستہ سیکھ جائیں گے جو جنت کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ راستہ ہے جنت کے اندر جانے کا، قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت کو جو نہیں جانتا، جو نہیں، قرآن کریم کو پہلا حق ہے ایمان لانا، دوسرا پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا عمل کرنا، اور چوتھا ہے ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ دین کی ہر بات کو ہم نے سیکھنا ہے۔ برادران اسلام، میں نے پورے کویت میں گھوم کر دیکھا ہے، مجھے ایسے بزرگ بھی ملے ہیں 70 80 سال عمر ہو گئی ہے، قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا، حالانکہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہر بالغ کے اوپر۔ 70 80 سال کے پوتوں والے ہو گئے ہیں مگر قرآن کریم کی طرف پڑھنے کی طرف غور ہی نہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اختلافی مسائل کو ایک سائڈ میں رہنے دے، جو اتحادی مسائل ہیں، کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا قرآن کریم کے جو نہ سیکھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کا واسطہ اختلافی مسائل کو دور رہ کر تو جو اتحادی مسائل ہیں ان کے اوپر کوشش کر لو۔ اور ایک قرآن کریم میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پاکستان آسان تحریک نے شائع کیا ہے، اہل حدیثوں نے بھی مانا ہے، بالکل صحیح ہے، اس جیسا ترجمہ کوئی نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں انہوں نے کہا یہ ترجمہ بہت ہی اچھا ہے۔ قرآن آسان تحریک والوں نے مولانا شبیر صاحب کا ترجمہ جو ہے نا وہ ترتیب دیا ہے 2 رنگوں میں، ایک ہے سرخ رنگ، دوسرا نیلا رنگ۔ عربی کے جس لفظ کا ترجمہ کیا ہے نا، لفظ لکھا ہوا ہے لال کلر میں، سرخ کلر میں، اس کا ترجمہ نیچے سرخ کلر میں، اور جو نیلے کلر میں عربی کا لفظ لکھا ہے آیت کا، اس کا ترجمہ نیچے نیلے کلر میں۔ اس طرح پورے قرآن آیت کا ترجمہ معلوم ہونے کے باوجود ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے عربی کے لفظ کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات پر عمل کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔